خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، عرب شریف کے اندر ایک شہری کے گھر میں ایک دیہاتی بندہ، گاؤں کا رہنے والا عام بندہ، وہ مہمان ٹھہرا۔ وہ شہری جو عرب لوگ تھے وہ بڑے مہمان نواز تھے، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور بڑی خوش دلی کے ساتھ وہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ وہ میزبان کا بیان ہے کہ ہم نے مرغیاں کافی رکھی ہوئی تھیں، تو ایک مرغی کو مکمل ہی تیار کرنے کے بعد بھون لیا، اور کھانے کے ساتھ وہ مرغی اپنے مہمان کے سامنے رکھی، اور ہم نے چاہا کہ چلو اس کا دل بھی خوش ہو، اس کے ساتھ کوئی جائز مزاح کرتے ہیں، پیار کی باتیں ہو جائیں گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو میرے چھوٹے 2 بیٹے تھے اور 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ ہم میاں بیوی اور بیٹے بیٹیاں بھی دسترخوان پر بیٹھے، اور مہمان کے سامنے وہ مرغی پوری کی پوری رکھ دی گئی، اور مہمان سے کہا کہ آپ ہی تقسیم کرو۔ تو مہمان نے کہا کہ میں دیہاتی آدمی ہوں اور ایک سادہ سا بندہ ہوں، مجھے کوئی تقسیم اتنی آتی تو نہیں، چلو آپ نے مجھے کہا ہے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں۔ تو اس نے مرغی کا سر اتارا، اور اتارنے کے بعد وہ میزبان کو دیا، اور کہا کہ بھئی آپ گھر کے سربراہ ہو تو سر سربراہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے جو بازو سے تھوڑے تھوڑے وہ دونوں اتارے، تو دونوں بیٹوں کو ایک ایک دے دیا۔ پیچھے سے تھوڑا سا ٹانگوں کی طرف سے تھوڑا تھوڑا اتارا، اور وہ دونوں بیٹیوں کو دے دیا، اور پیٹھ کی طرف سے تھوڑا سا اتار کے اس نے اس کے گھر والی کو دے دیا، اور باقی سینے سمیت ساری مرغی اپنے سامنے رکھ لی۔ تو وہ میزبان بڑا حیران ہوا کہ بھائی کیا اس کا انداز ہے۔ تو اگلے دن اس نے کہا کہ 5 مرغیاں بھون کر لائی جائیں۔ تو انہوں نے 5 مرغیاں بھون کر پھر سامنے رکھیں، اور کہا کہ آپ ہی ان کو تقسیم کرو۔ تو مہمان نے پھر کہا کہ بھئی مجھے تقسیم اتنی آتی تو نہیں، چلو آپ مجھ پہ راضی ہیں تو میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں ان کو طاق تقسیم کروں یا جفت تقسیم کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی طاق تقسیم کرو۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا میزبان سے کہ تو اور تیری زوجہ 2 ہو گئے، اور ایک مرغی پکڑو، طاق ہو گئے۔ پھر 2 بیٹوں سے کہا کہ تم 2 اور ایک مرغی پکڑو، 3 طاق ہو گئے۔ 2 بیٹیوں سے کہا کہ تم 2 اور ایک مرغی پکڑو، تم 3 ہو گئے۔ اب 3 مرغیاں چلیں گی، 2 اپنے سامنے رکھ کے کہنے لگا 1 میں اور 2 مرغیاں، طاق ہم ہو گئے۔ تو وہ بڑے حیرانگی سے دیکھنے کے لگے کہ بھائی یہ تو آج بھی زیادہ حصہ ہی لے گیا، کل ساری کا درمیانی لے گیا، وہ سائیڈوں سے دے کر اس نے ٹرکھا دیا، اور آج ہم نے 5 مرغیاں تیار کی ہیں تو آج بھی اس نے بڑی چلاکی کی اور پھر 2 لے گیا۔ تو وہ بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ تو مہمان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری کوئی تقسیم پسند نہیں آئی، تم نے کہا تھا طاق۔ وہ کہنے لگے اچھا چلو جفت تقسیم کرو۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے ساری مرغیاں پھر اکٹھی کر کے رکھ لیں۔ کہنے لگا چلو طاق تمہیں پسند نہیں آئی تو ہم جفت کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ تو اور تیری بیگم، تو اور تیرے 2 بیٹے 3 ہو گئے، اور ایک مرغی پکڑو، اور یہ جفت ہو گئے۔ 2 بیٹیاں، 2 بیٹے اور ایک خود، اور ایک مرغی دے دی۔ کہنے لگا 4 تم جفت ہو گئے۔ اور پھر اس کی زوجہ سے کہا کہ بھئی تم 2 بیٹیاں اور ایک تو 3 اور ایک مرغی پکڑو، 4 جفت ہو گئے۔ اب 2 مرغیاں ان کو دے دیں، اور خود 3 مرغیاں سامنے رکھ کے کہنے لگا کہ 3 مرغیاں اور چوتھا میں جفت ہو گئے۔ تو وہ پہلے تو 2 تھیں، اب وہ 3 لے گیا۔ تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے میں دیہاتی بندہ ہوں، میں عام سا بندہ، مجھے تقسیم نہیں آتی، لیکن اس کو جو بھی کہتے ہیں یہ ایسی تقسیم کرتا ہے کہ زیادہ یہی لے جاتا ہے۔ تو وہ بڑے خوش بھی ہوئے، اور مہمان کی اس ادا سے خوشنودی کا موقع بھی ملا، اور اس دیہاتی بندے کی عقل مندی سمجھداری پر بھی بڑے حیران ہوئے۔
تو اس طرح جو سمجھداری ہے، عقل مندی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مزاح ایسا کہ جس سے کسی کی بےزتی نہ ہو، عزت نفس پہ حرف نہ آئے، خوش طبعی ہو، تو وہ بھی شرعاً جائز ہے، اچھا ہے خوش طبعی۔ تو لیکن جس سے کسی کی عزت پہ حرف آئے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جو شریعت سے ٹکراتا ہو تو وہ منع ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں خوش طبعی اور جائز طریقوں والی خوبصورت زندگی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔